السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی خوبصورت اور کشادہ سالون عبور کر کے وہ فرحین آپی کے ہمراہی بے حد حیرانی سے سب طرف دیکھتی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی. ایک چھوٹا سا مستطیل برآمدہ پار کر کے فرحین آپی نے ایک روپہلی جالی دار دروازے کے سامنے رک کر اس کا ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا تو وہ بھی ان کی تقلید میں کچھ جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی، جہاں ایک وسیع و آراستہ لاؤنج میں دبیز قالین پر چلتے ہوئے کئی بار اس کے قدم لڑکھڑائے. لاؤنج میں دیوار گیر الماری کے شفاف شیشوں کے پیچھے دیدہ زیب آرائشی سامان اور قیمتی کانچ کے برتن نظر آ رہے تھے. یہاں موجود فرنیچر اور دیگر سامان کافی مالیت کا لگ رہا تھا. خود بخود اس کی رفتار مزید سست پڑ گئی اور پیشانی پر پسینہ سا آ گیا. آؤ بیٹی، رک کیوں گئی؟ سامنے بیٹھی قدرے فربا اور مہربان سی طاہرہ آنٹی نے اسے بلا کر اپنے برابر میں بٹھا لیا. ان کے قیمتی ملبوس سے اٹھتی خوشبو بہت مسحور کن تھی. اسے اپنا ہی گھر سمجھو اور آرام سے بیٹھو. طاہرہ آنٹی نے اس کی جھکی پلکوں اور نروس سے انداز کو دیکھ کر اپنائیت سے کہا. طاہرہ آنٹی فرحین آپی کی ساس تھیں. اس نے ان کی تعریف تو بہت سنی تھی مگر پہلی بار ملی تھی. گھر کے دیگر لوگوں میں سے کچھ کو وہ جانتی تھی اور کچھ سے انجان تھی. فرحین آپی کی ایک جٹھانی یاسمین بھی اسی گھر میں رہتی تھی اور دو نندیں انوشا اور ایمان شادی شدہ تھیں، لیکن اس وقت وہ دونوں بھی وہاں موجود تھیں اور وہ اتنے لوگوں میں بہت گھبرا رہی تھی. مالا، یہ میری دونوں نندیں انوشا اور ایمان ہیں. فرحین آپی نے بطور خاص ان کا تعارف کرایا. اس کے بعد تعارف کے طویل مرحلے کا آغاز ہو گیا. باری باری سب نے اپنی اولادوں کا تعارف کرایا. اتنی جلدی کہاں کوئی کسی کو پہچانتا اور یاد رکھتا ہے. وہ تو اس وقت عجیب ہی کیفیت کا شکار تھی. وہ ان سب کی باتیں غائب دماغی سے سن رہی تھی. کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی تھی اور کچھ سر پر سے گزر رہی تھی مگر وہ پھر بھی سن رہی تھی. وہ اتنے لوگوں اور اس شور کی بالکل عادی نہ رہی تھی، یا پھر نئے لوگ اور نیا ماحول اس پہ اثر انداز ہو رہا تھا. اسے اس وقت بہت اکتاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی اور طاہرہ آنٹی کی گھاگ نظروں سے اس کی بیزاری پوشیدہ نہ رہی. مالا تھکی ہوئی لگ رہی ہے، فرحین بیٹا کھانا لگوا دو. انہوں نے اس کی مشکل آسان کر دی. ایک پھیکی سی تھکن زدہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ رینگ گئی. وہ واقعی بہت تھک گئی تھی. وہ چلتے چلتے اس مقام تک پہنچ گئی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی. وہ مسافتوں میں کھو گئی تھی، منزل کی تلاش میں جانے کہاں سے کہاں نکل گئی تھی. کھانے کی لمبی چوڑی میز 3-4 قسم کے اشتہا انگیز کھانوں سے پر تھی مگر وہ کھانے سے زیادہ ہر طرف جھلکتی عمارت سے مروب ہوئی جا رہی تھی. کھانے سب مزیدار تھے مگر اس نے چند ہی لقمے لیے. اسے اتنے قیمتی برتنوں میں کھانے کی عادت نہ تھی. وہ کھانے سے زیادہ ان برتنوں کی قیمت کا تعین کرتی رہی. وہ جاپان کا ڈنر سیٹ ہے یا فرانس کا، وہ اپنے اندر اندازے لگاتی رہی. ارے کیا کھانا پسند نہیں آیا؟ اس نے اتنی جلدی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا کہ یاسمین نے بے اختیار پوچھا. روٹی کا دل نہیں چاہ رہا تو پلاؤ لے لو بیٹی، طاہرہ آنٹی نے بڑے محبت سے اسے کہا. ان سب کے اخلاص اور اہمیت دینے پر وہ پہلے ہی زیر بار سی ہو رہی تھی اور اب اس طرح پوچھنے پہ شرمندہ سی ہو گئی. کھانا بہت اچھا ہے، بس اس وقت طبیعت نہیں چاہ رہی. اس نے معذرت کی. ہاں بیٹا ٹھیک ہے، جب بھوک لگے گی تب کھا لینا. فرحین، ذرا رضو کو تو بلاؤ کہ وہ ان کا سامان کمرے میں پہنچا دے اور ان کا کمرہ بھی انہیں دکھا دو. اسے محبت سے مخاطب کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے فرحین کو تاکید کی. وہ فرحین آپی کے ساتھ اپنے کمرے تک گئی جہاں اس کا سامان گاڑی کی ڈگی سے نکال کر جانے کب ان کی وقتی ملازمہ رضو نے وہاں رکھ دیا تھا. اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ بے سمت مسافتوں کی مسافر ہے. اس کا اگلا پڑاؤ کہاں ہوگا وہ نہیں جانتی تھی. وہ بہت دیر یوں ہی بے حس و حرکت تن تنہا کمرے میں بیٹھی رہی. جسم ساکت تھا مگر ذہن میں گزرے ایام گردش کر رہے تھے. وہ کبھی ماضی میں پہنچتی اور کبھی حال میں لوٹ آتی. نظریں گھما کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا. خوبصورت لکڑی کے فرنیچر سے کمرہ آراستہ تھا.
ایک طرف نہایت خوبصورت دیوار گیر الماری، بیڈ پر پھولدار نئی چادر، دائیں طرف کھڑکیاں جن پر خوبصورت جھالردار پردے تھے، بائیں طرف ایک چوبی کرسی اور منقش سی گول میز، بیڈ کے پائنٹی کی طرف دیوار پر بیضوی آئینہ اور دیوار پر لگی فینسی گھڑی کی ٹک ٹک کمرے کی خاموشی میں بہت واضح سنائی دے رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل یقین بھی تھا اور ناقابل برداشت بھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ ایک نہ ایک دن حالات ضرور بدلیں گے۔ اس کے کانوں میں اماں کی گمگشتہ آواز سنسناتی ہوئی آئی۔ ایک ہلکی سی سسکی اس کے تراشیدہ لبوں پر آ کے دم توڑ گئی۔ تو ایسے بدلیں گے حالات، ایسے بدلتے ہیں حالات، وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر خالی کمرے میں جواب دینے کے لیے کوئی نہ تھا، صرف وہ تھی اور اس کے دکھ۔ وہ ان دکھوں کو صرف اپنی ذات میں سمو لینا چاہتی تھی۔ آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو اس نے لب کچل کر عزم نو کے ساتھ ہاتھ کی پوچھ سے رگڑ ڈالا۔ ساری یادوں کو وہ بھلانا چاہتی تھی۔ پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لون میں کھلے دل فریب رنگا رنگ پھول بھی اس کے دکھ کو کم نہ کر سکے۔ رات بھر بے چین رہی، جانے کب گہری نیند کی وادیوں میں اتری۔ آنکھ کھلی تو پو پھٹ رہی تھی۔ صبح کا ہلکا اجالا سب طرف پھیل رہا تھا۔ اسے شدید قسم کی بھوک لگنے لگی۔ رات تو اس نے برائے نام کھانا کھایا تھا۔ وہ سرسری سہولیت ٹھیک کر کے باہر نکل آئی۔ سب طرف گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ کمروں کے دروازے بند تھے، کھڑکیوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ سورج کی نوخیز کرنوں کے اندر آنے کی ممانعت تھی۔ سب لوگ اپنے بستروں میں دبکے گہری نیند میں گم تھے۔ وہ اندازے سے کچن کی طرف چلی آئی۔ صاف ستھرا کچن بہت اچھا لگا۔ نہ جھوٹے برتنوں پر بھنکتی مکھیاں، نہ شیلف پہ بکھرا سامان۔ گھر کی خواتین کا کرینہ اور سلیقہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے چائے کا پانی رکھ دیا اور کچن سے ملحق چھوٹے کمرے میں رکھے فریج میں دودھ کی پتیلی بھی دریافت کر لی۔ وہ فریج کا دروازہ بند کر کے بے چاپ مڑی ہی تھی کہ نیم اندھیرے دروازے میں استادہ سائے کو دیکھ کر پوری جان سے اچھل پڑی۔ اس نے اپنی بے خواب سی بوجھل آنکھیں پھاڑ کر غور سے سائے کو دیکھا، مگر وہ جو کوئی بھی تھا کم روشنی کے باعث واضح نظر نہ آ رہا تھا۔ کون؟ اس کی آواز کپ کپا سی گئی۔ اسی وقت سوئچ کھلنے کی آواز کے ساتھ کچن روشن ہو گیا۔ اس نے سوئے چہرے کے ساتھ کھوئے کھوئے سے بے حواس انداز میں آنے والے کو دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے عین سامنے اور بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ بہت خوبصورت نہ سہی، البتہ قد قامت کافی تھا۔ سانولی رنگت مگر پرکشش شخصیت کا مالک، اور اپنی چمکدار آنکھیں اس پہ جمائے کھڑا تھا۔ وہ نروس سی ہو گئی۔ اوہ اچھا، تو آپ ہیں فرحین بھابھی کی کزن، ایک دن کی مہمان اور اپنا ناشتہ بھی خود بنا رہی ہے۔ وہ اس سے ایسے مخاطب ہوا جیسے بہت اچھی طرح واقف ہو۔ میں انیب شکیل ہوں، فرحین بھابھی کا دیور۔ اس کے چہرے پہ بکھری لٹوں میں اس کی نظریں الجھ سی گئی۔ مالا نے خائف ہو کر لٹوں کو کان کے پیچھے اڑس لیا۔ اس کی نظروں کے حصار میں وہ بے وجہ نروس ہو رہی تھی۔ اوہ دراصل رات کو آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جی ہاں، میں ذرا کام سے گیا ہوا تھا۔ بہرحال خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ وہ پلٹ کر چولہا ہلکا کرنے لگی۔ اس کی موجودگی سے اب الجھن ہو رہی تھی، جبکہ وہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ویسے اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ایک کپ چائے میرے لیے بھی بنا دے، میں لاؤنج میں ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ اسے بتاتے ہوئے مڑا اور آگے بڑھنے لگا تو مالا حیرانی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چہرے پہ دکھ در آیا۔ وہ قدرے لنگڑا کے چل رہا تھا۔ اسے بے حد محسوس ہوا، جوان آدمی اس قدر بدھ پر شاہانہ چال ہی نہ جچتی، اور کہاں یہ معذوری۔ چائے بنانے کے دوران وہ مستقل اسی کو سوچتی رہی اور اس کے حال پہ کڑتی رہی۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، کوئی منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتا ہے، کوئی حسین و جمیل، کوئی شہرت کے مزے تو کوئی غربت کی چکی میں پستا ہے۔ اس کے اپنے دکھ اور ملال اس کے دکھ میں مدغم ہو گئے، اور چہرے پہ چھائے حزن نے عجیب پرسوز کشش سے اس کے چہرے کو نکھار دیا کہ اس کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے انیب شکیل کی نظریں اس پر سے ہٹ نہ پا رہی تھیں۔ وہ لاؤنج میں اکیلا بیٹھا ہوا اسے اپنی ذات میں بھی بہت تنہا تنہا سا لگا۔ لاؤنج میں اس وقت دو نفوس اپنے اپنے دکھ کی بھٹی میں تپ رہے تھے، مگر ان کا آپس میں کوئی تعلق نہ تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ دونوں ہی اکیلے پن کا عذاب بھگت رہے تھے۔ وہ خاموشی سے کمرے میں لوٹ آئی، مگر اپنے ساتھ اس کا دکھ بھی لے آئی۔
اکیلے کمرے میں اکیلے بیٹھے وہ اس کی چال کی لنگڑاہٹ کا سوچ کے افسردہ ہوتی رہی۔ کچھ دیر کے لیے جیسے وہ اپنا غم بھی فراموش کر گئی۔ اماں کے بعد سب کچھ بے معنی سا لگنے لگا تھا، سب کچھ بدل گیا تھا۔ جن محبتوں میں وہ پروان چڑھی تھی ان کا مزاج بدل گیا۔ اسے اب بھی موہوم سی امید تھی کہ شاید سب کچھ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے، وہ ایک بار پھر زندگی سے بھرپور دن گزارے گی۔ پھر جیسے سامنے کا منظر دھندلا سا گیا اور پس منظر میں چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر نمایاں ہو گیا، جس کی دیواروں پر عرصے سے رنگ و روغن بھی نہیں ہوا تھا۔ برسات کی سیلن سے دیواروں پر سے جگہ جگہ سے پلستر اکھڑ گیا، اور برسات کے موسم میں اماں کو یہ فکر لاحق ہو جاتی تھی کہ کہیں چھت ٹپکنے سے بستر گیلے نہ ہو جائیں۔ آنگن میں پانی بھر جاتا، جسے گھر سے نکالنا بے حد تکلیف دہ کام ہوتا۔ صندوقوں میں پلاسٹک چڑھا کر محفوظ کیا جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ اڑوس پڑوس سے اماں کی صاحب سلامت زیادہ تھی، اور وہ بس اپنی پڑھائی میں مگن رہتی تھی۔ کہیں نہ آنا نہ جانا، بس ایک واحد مزہ آسیہ خالہ کے گھر جانے کا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جس کے دروازے ہمیشہ اس پر فراخ دلی سے کھلے رہے۔ وہ بچپن سے ہی آسیہ خالہ کے گھر جایا کرتی تھی، جب ابا حیات تھے اس وقت بھی اور ان کے بعد بھی۔ وہ کبھی اماں کے ساتھ اور کبھی اکیلی بھی چلی جاتی۔ اماں کو کہیں آنا جانا ہوتا تو اسے آسیہ خالہ کے پاس ہی چھوڑ جاتی۔ اس گھر سے اور وہاں کے مکینوں سے اسے بہت محبت تھی، گہرا لگاؤ تھا اور اچھا خاصا تعلق تھا اس گھر سے، جسے وہ اس وقت سمجھ نہ پاتی تھی۔ ایک انجان سی کشش تھی یا پھر کوئی سحر کہ وہ جس میں جکڑی بے بس ہوئی جاتی تھی۔ شاید یہ ان سب کی محبتوں کا کرشمہ تھا، کیونکہ اسے وہاں کبھی اجنبیت یا غیریت نہیں ملی تھی۔ آسیہ خالہ اماں کی سب سے چھوٹی خالہ تھی، اور اماں ان کو ماں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ ان کی اپنی ماں تو کب کی اس جہان فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ اس نے اپنے شعور میں ہمیشہ اماں کو آسیہ خالہ کا دم بھرتے دیکھا تھا۔ آسیہ خالہ کے گھر میں ہر طرح کی آسائش اور پیسے کی ریل پیل تھی۔ کھانا پینا بہت اچھا تھا، اور وہاں کوئی روک ٹوک بھی نہ تھی۔ اسے وہاں ہر طرح کی آزادی ملی ہوئی، تو سب طرف اسی کے نام کی پکار ہوتی۔ وہ تقریباً روز ہی وہاں جاتی تھی، کبھی اماں کے ساتھ تو کبھی خود، سارے دن کے لیے۔ وہاں سب کو اس کی ایک دن کی غیر حاضری بھی بہت بری لگتی۔ اگر وہ خود نہ جا پاتی تو کوئی اسے لینے آ جاتا، اور وہ اپنی اہمیت پر نہال ان سب کی محبتوں کو جھولی میں سمیٹے جیسے سرشار سی جی رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت دن تھے۔ ان دنوں آسیہ خالہ کی چھوٹی بیٹی عمرانہ بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ دونوں مل کر مزے کرتی، ساتھ مل کر کام نمٹاتی اور آؤٹنگ یا مووی کا پروگرام بناتی۔ ان دونوں کا ساتھ عمیر اور عدنان دیتے تھے۔ چٹپٹا برگر منگوانا ہو، نئی مووی یا کوئی اچھا سا ناول درکار ہو، یہ کام وہی دونوں کرتے۔ زیادہ تر عمیر یہ سب کام کرتا، کیونکہ عدنان ذرا موڈی قسم کا تھا، اور اگر موڈ نہ ہوتا تو وہ ہر کام کو صاف منع کر دیتا۔ لیکن عمیر نے کبھی منع نہ کیا۔ عمرانہ کی بڑی بہن رخسانہ کی شادی میں سب نے مل کے خوب ہلا گلا کیا۔ وہ گانوں کا پروگرام ہو، لڈی کی پریکٹس یا چوتھی کی کوئی شرارتی سی رسم ہو، ہر کام میں وہ پیش رہتی تھی۔ عمرانہ اس کا بھرپور ساتھ دیتی۔ جب سب مل کر بیٹھتے تو عدنان کے چٹکلوں اور عمیر کے لطیفوں پہ ہنسی کہکہوں کے گل و گلزار میں لوٹ پوٹ ہوتے۔ آسیہ خالہ تو بہت سے کام اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ ان کا ہر کام ٹھیک کرے گی۔ اکثر اس کے کان تعریفی الفاظ سنتے رہتے۔ مالا بہت ذہین ہے۔ آسیہ خالہ اس کی معترف تھی۔ مالا بہت شرارتی ہے مگر بدتمیز نہیں، یہ عمیر کا خیال تھا۔ مالا کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ عدنان بہت چٹورا تھا اور فرمائشیں کر کے من پسند کھانے بنواتا تھا۔ یار مالا، تمہارے ذہن میں اتنے اچھے آئیڈیاز کیسے آتے ہیں؟ عمرانہ تو اس کے قصیدے پڑھتے نہ تھکتی۔ اسے کبھی آسیہ خالہ کے گھر میں غیریت محسوس نہ ہوئی۔ بہت سے کاموں اور باتوں میں اسی پہ انحصار کیا جاتا تھا۔ اس گھر میں اس کی بہت اہمیت تھی۔ وہ گھر جہاں اسے اپنائیت اور پیار ملا تھا، جہاں اسے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی۔ آسیہ خالہ نے اسے کبھی اپنے بچوں سے الگ نہ سمجھا تھا۔ جیسے کپڑے عمرانہ کے بناتی ویسے ہی اس کے لیے بھی بناتی۔ اماں کی تنگی اور حالات کے پیش نظر ان کو ماہانہ خرچ بھی دیا کرتی تھی۔ کبھی اسے خود سے الگ نہ سمجھا۔ وہ دن کہ جب وہ عیش و نشاط میں ڈوبی تھی، ہوش تو اس وقت آیا کہ جب اس کے لیے ایک عدد رشتہ آیا۔
نہ جانے کیوں وہ اس قدر بے چین ہو گئی تھی۔ گھر میں سبھی اس رشتے پہ تبصرے کر رہے تھے اور کوئی معلومات حاصل کرنے کے مشورے دے رہا تھا، مگر اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں، وجہ وہ خود بھی نہ جانتی تھی۔ اور ایسے ہی ایک بے چین دن اس کے بے قرار دل پہ یہ انکشاف ہوا کہ عمیر نے اس کے دل پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ نہ صرف وہ خود بلکہ عمیر بھی اسے پسند کرتا ہے، کیونکہ ایک واحد عمیر تھا جس نے اس کے لیے آنے والے رشتے کی مخالفت کی تھی اور اس کے بعد ایک خوبصورت لمحے میں اسے اپنی پسندیدگی کا اعتراف بھی کیا تھا۔ اس کمزور لمحے میں وہ عمیر کے سامنے پسپا ہو گئی، وہ اس سے اپنے دل کا حال چھپا نہ سکی۔ اس کے اقرار سے عمیر تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا، بس اسے اس وقت کا انتظار تھا کہ جب جدائی کے دن ختم ہو اور کب ملن کی گھڑی آئے۔ عمرانہ کی شادی کے کچھ عرصے بعد عدنان بھی بیرون ملک چلا گیا۔ عمرانہ جیسی اچھی دوست کی ہر وقت کی رفاقت سے محروم ہونے کے بعد اسے عمیر کی شکل میں ایک اچھا دوست اور رازدار میسر آ گیا۔ عمیر نے نہ صرف عمرانہ کی کمی کو پورا کیا بلکہ عدنان کی خالی جگہ بھی پر کی۔ وہ الفت بھرے دن بہت یادگار اور بہت انوکھے سے تھے۔ عمیر کی سنگت میں گزرا ہوا ہر پل وہ عقیدت و سرشاری سے اپنے دل میں سنبھال کے رکھ رہی تھی، اور وہ بھی اس کا دیوانہ بنا، جیسے اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کرنے کو فوراً حاضر رہتا۔ عجیب مدہوشی بھرے دن تھے، کیف و سرور میں ڈوبے، جہاں وہ تھی اور عمیر۔ ان کی پنپتی محبت کو نظر لگانے والا یا روک ٹوک ڈالنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ اس کے دل میں براجمان دیوتا اور وہ اس کی داسی بنی، اس کے ایک اشارہ ابرو پر کسی پروانے کی طرح جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی۔ جو وہ اپنے گھر سے وہاں آتی تو عمیر کی لو دیتی آنکھیں دل کے سارے راز افشاں کر دیتی۔ آسیہ خالہ بھی اس کی آمد کے بعد مطمئن ہو کر کچن کا کام اس پہ چھوڑ دیتی، خود فون پر گپ شپ میں لگ جاتی یا ٹی وی پر اپنا من پسند چینل دیکھنے لگتی۔ پھر وہ ہوتی اور عمیر ہوتا۔ دونوں کی محبت خاصی فراغت سے پنپ رہی تھی۔ وہ بغیر کہے اس کی ہر بات سمجھ لیتی، اسے کب چائے پینی ہے، کب باہر جانا ہے، کب باتوں کا موڈ ہے اور کب تنہائی درکار ہے۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکی تھی اور وہ بھی اپنی ہر بات اور خیالات اسی کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ جب عمرانہ یا رخسانہ آپا آ جاتی تو محبت کا یہ کھیل ذرا تھم جاتا۔ ان کے سامنے نہ عمیر اس سے زیادہ بات کرتا اور وہ خود بھی خیال رکھتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وقت سے پہلے کوئی اس کی محبت کے دامن پہ داغ لگائے اور اس پاکیزہ رشتے کو الزام لگا کر بے وقت کرے۔ انہی دنوں اس کے بہت سے رشتے آنے لگے، مگر اماں کو کوئی بھی پسند نہ آتا۔ کسی کی صورت و شکل ٹھیک نہیں لگتی تھی تو کوئی مالی اعتبار سے کمزور۔ ایک عمر تک لڑکی کے رشتے آتے ہیں بطول، اور وقت گزرنے کے بعد رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ آسیہ خالہ اماں کو سمجھاتی، مگر اماں نہ جانے کیا سوچ کر بیٹھی تھی۔ شاید وہ بھی انہیں بہت عزیز تھی کہ ان کے دل کو کسی نہ کسی طرح اس کی چاہت کی خبر ہو گئی تھی۔ پھر رخسانہ آپا کی وساطت سے بھی ایک رشتہ آیا، مگر اماں نے اس کو بھی رد کر دیا، خود وہ بھی بالکل تیار نہ تھی۔ تب رخسانہ آپا کی گھاگ نظروں نے سب کچھ بھانپ لیا۔ میاں سے ان بن ہونے کی وجہ سے وہ کئی دن سے میکے میں ڈیرے ڈال کر بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کا آنا اس کے لیے کسی مصیبت سے کم ثابت نہ ہوا۔ محبت کا یہ کھیل ان کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہا۔ مالا کی شادی کے بعد تو ہمارے گھر میں سناٹا ہو جائے گا، پھر ہم عمیر کی دلہن لے آئیں گے، بالکل عمیر جیسی، گوری چٹی خوبصورت سی، جو اس کے ساتھ جچے۔ ماشاءاللہ سے شہزادہ لگتا ہے میرا بھائی۔ رخسانہ آپا نے علل اعلان جیسے سب کو باور کروانا شروع کر دیا۔ ان کی بات پر مالا کا ننھا سا دل سمٹ گیا، دل سے محبت کے چھن جانے کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اس روز اماں کا چہرہ بھی اتر گیا، آنکھوں میں چمکتی امید کی لو بجھ گئی۔ شاید وہ بھی دل سے اسی بات کی خواہش مند تھیں کہ مالا آسیہ خالہ کی بہو بن جائے۔ تم دیکھنا ایک دن حالات ضرور بدلیں گے، اماں نے پتہ نہیں خود کو تسلی دی تھی یا اسے دلاسا دیا۔ حالات نے اچانک ہی رخ بدلا تھا۔ اس کا ننھا سا دل بہت سے اندیشوں میں جکڑ کر سہم سا گیا۔ اس نے پر امید نظروں سے عمیر کو دیکھا کہ اب وہی سب کچھ کر سکتا ہے، وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ مگر اسے اس وقت سخت افسوس ہوا اور دکھ بھی کہ جب عمیر نے اس سے نظریں چرا لی۔ اس کی خالی نظروں میں اسپاٹ سا تاثر تھا، اس کا ساتھ دینے کی اور اس کا نام لینے کی اس میں ہمت نہ تھی، اور رخسانہ آپا کے سامنے تو وہ بول ہی نہیں پاتا تھا، کیونکہ انہوں نے سب بہن بھائیوں پر اپنے بڑے پن کا رعب جما رکھا تھا۔
رخسانہ آپا مستقل میکے میں رہائش پذیر تھی۔ اولاد سے محرومی نے ان کو آج یہ دن دکھائے تھے۔ وہ اپنے شوہر کی وفا پہ شک کرنے لگی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ گھر والوں کے بہکاوے میں آ کر وہ دوسری شادی کر لیں گے، اسی لیے میاں سے لڑ کے میکے آ گئیں، گویا میدان خالی چھوڑ دیا۔ رخسانہ آپا زور و شور سے عمیر کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی مہم میں لگی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے لڑکیوں کی تصویریں سے دکھا رہی تھی۔ ایک اذیت سی رگوں پے میں اترتی جاتی۔ اس نے کئی بار عمیر کی طرف دیکھا مگر وہاں وہی بے نیازی کا عالم تھا۔ اس نے ایک اذیت ناک خاموشی سادھ رکھی تھی، یا پھر گھر سے ہی راہ فرار اختیار کر لیتا اور وہ اس کے پیچھے اکیلی ہی دکھ کی بھٹی میں جلتی تپتی محبت کے آبلوں پر آنسوؤں کا مرہم رکھتی۔ رخسانہ آپا بہت ضدی ہیں، ان سے مخالفت مول لینا اپنے ساتھ دشمنی کرنا ہے۔ یہ مشکل وقت بھی ٹل ہی جائے گا، بھروسہ رکھو۔ اس روز گھر واپسی کے وقت جانے کب وہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کی مختصر سی لفظی تسلی میں کوئی دم نہ تھا۔ ان گزرے دنوں میں وہ اتنا ٹوٹ پھوٹ چکی تھی کہ ریزہ ریزہ جذبے اب اس سے آسانی سے بحال نہ ہو سکتے تھے۔ مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں رہا، نہ تم پر بھروسہ ہے اور نہ حالات پر۔ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے عمیر کو آئینہ دکھایا۔ مایوس نہ ہو مالا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تک اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اسے خوش فہمی کے جال میں پھنسا رہا تھا، اور اگر وقت کے ساتھ کچھ ٹھیک نہ ہوا تو؟ وہ دل میں سوچ کے رہ گئی۔ کون اپنا ہے اور کون پرایا، یہ بھی پھر وقت ہی سمجھاتا ہے۔ اماں کے انتقال کے بعد سب کچھ عیاں ہو گیا۔ اب وہ ماں باپ سے محروم ایک یتیم و یسیر لڑکی تھی جس کے لیے دوسرے لوگ مل کر سوچتے ہیں۔ اکیلے گھر میں کہاں رہے گی وہ؟ آسیہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھ لو، کسی خاتون نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ آسیہ خالہ متذبذب سی رخسانہ کی شکل دیکھنے لگی۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر اٹھنے بیٹھنے سے لاچار تھیں، وہیں ان کی قوت فیصلہ بھی کمزور ہو گئی۔ وہ بہت سے اہم معاملات میں اپنی بیٹی کے مشوروں پہ ہی چلتی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے بطول خالہ؟ چلو سامنے تک تو ٹھیک تھا، جوان جہاں لڑکے ہیں ہمارے گھر میں، ہم پرائی ذمہ داری کو کیسے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ لوگوں کی زبان کون روکے گا؟ رخسانہ آپا نے اپنے تئیں بہت عقل مندی سے کام لیا تھا، مگر ان کا جواب کسی کو پسند نہ آیا۔ تو پھر میری مانو، ایک تیر سے دو شکار کر لو، نیکی کی نیکی، ثواب کا ثواب۔ تمہارے بھائی کا گھر بھی آباد ہو جائے گا اور اسے بھی باعزت ٹھکانہ مل جائے گا، ایک ہمدرد خاتون نے اسی وقت مشورہ دیا۔ ارے آنٹی، وہ تو اتنی چھوٹی ہے، عمر کا بہت فرق ہے، ورنہ ہم ضرور سوچتے۔ اس سے رخسانہ آپا کا جواب معلوم تھا، مگر ان کا ٹکا سا جواب سن کر اسے دکھ ضرور ہوا۔ اسے اپنی حیثیت اور اوقات بہت اچھی طرح معلوم ہو گئی اور عزت نفس بری طرح مجروح ہو گئی۔ اس نے اکیلے ہی اپنے گھر میں لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اماں کی 40ویں تک آسیہ خالہ نے اسے زبردستی روک کر رکھا اور وہاں گزرنے والا ایک ایک پل اسے گراں گزر رہا تھا۔ کھوکھلے رشتوں اور جھوٹی محبت سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ آج اسے عمیر کے سہارے اور آسرے کی ضرورت تھی، مگر وہ اتنا ہی بیگانہ بنا ہوا تھا۔ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ عمیر کا ساتھ، اس کا نام اسے ان سب کے سامنے معتبر کر سکتا تھا، مگر اس نے زبان بند رکھی۔ اس وقت مالا کو اپنا آپ بہت ارزاں لگا۔ جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے تب اسے لوگوں کی پرکھ ہوتی ہے، اور یہی اس کے ساتھ ہوا۔ عمیر نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ تمام وقت وہ حیرت اور دکھ میں ڈوبی رہی۔ پھر فرحین آپی اس کی زندگی میں نیکی کی پری بن کر آ گئی۔ وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی۔ بہت امیر لوگوں میں ان کی شادی ہوئی، لیکن ان میں نام کو بھی تکبر نہیں تھا۔ وہ فرحین آپی کے ساتھ پوری آمادگی سے آئی تھی۔ اگرچہ دل رو رہا تھا، مگر اس وقت یہی مناسب تھا۔ یہاں اسے عزت اور پیار سبھی کچھ ملا، لیکن جانے کیوں وہ بے اعتبار سی ہو گئی تھی۔ گزری زندگی کے تلخ تجربے نے اسے بہت کچھ سکھا اور سمجھا دیا تھا۔ وہ یہاں آ تو گئی تھی، لیکن ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا، جانے کب کیا ہو جائے اور سب کچھ بدل جائے۔ اپنے گھر اور چادر چار دیواری کی بات ہی اور ہوتی ہے، وہ یہاں زبردستی ان سب کے درمیان رہ رہی ہے۔ یہ احساس اسے ہر روز خود ترسی اور کام مائگی میں مبتلا کر رہا تھا، اسی لیے وہ ان سب سے الگ تھلگ سی رہتی تھی اور ان کے درمیان بیٹھنے سے گریز کرتی تھی۔ اور پھر وہ چھٹی کا دن تھا۔ انوشا اور ایمان آئی ہوئی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنے خول میں کمرے میں بند تھی۔ فرحین آپی سے زبردستی باہر لے آئیں، جہاں سب آپس میں ہنس بول رہے تھے۔
طاہرہ آنٹی اپنے گھر کی رونق دیکھ کے خوش ہو رہی تھی۔ بڑا بھرپور سا منظر تھا، بچے بیرونی حصوں میں کھیل رہے تھے۔ آؤ بیٹی، کہاں گم سم اکیلی سی بیٹھی رہتی ہو؟ سب کے ساتھ مل کر بیٹھا کرو، سب میں دل لگاؤ بیٹی، ورنہ خود کو روگ لگا لو گی۔ ماں کی کمی کو تو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، مگر کوشش تو کر سکتے ہیں نا خوش ہونے کی، طاہرہ آنٹی نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا۔ روگ، وہ دل میں کرہ کر رہ گئی۔ پہلے بھی ایک گھرانے کو اپنا سمجھا تھا، وہاں دل لگایا تھا۔ ایک روگ تو اسے لگ چکا تھا، جسے وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھلا نہ پا رہی تھی۔ وہ ہر جائے اس کے دل میں چبھن بن کے ہر وقت اپنی یاد دلاتا، رہ رہ کے دل میں ملال آتے جاتے، جسے کبھی اپنی بد نصیبی قرار دیتی اور کبھی رخسانہ آپا کی بے جا ضد کا شاخسانہ۔ مالا بیٹی، میری باتوں کا غلط مطلب مت نکالنا، میں تو تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ اب دیکھو، تمہارا کوئی سرپرست تو رہا نہیں۔ اسے گمسم خاموش دیکھ کر طاہرہ آنٹی نے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر ہچکچا کے چپ ہو گئی۔ شاید وہ اس سے کچھ خاص بات کرنا چاہتی تھی۔ مالا کا حساس دل کھٹک گیا اور دل خدشوں سے بھر گیا۔ اب وہ مزید کسی آزمائش کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ ارے اماں جان، میں آپ کی مدد کو حاضر ہوں، میں خود ساری بات مالا سے کہہ دیتی ہوں۔ دیکھو بھائی مالا، تم ہر طرح سے پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے عزت کے ساتھ اس گھر میں رکھ لیں۔ انوشا نے ماں کو تسلی دینے کے ساتھ ہی مالا کو بھی مخاطب کر لیا۔ کسی نئی بات کے خدشے سے وہ بے چین سی ہو گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی انیب سے تمہاری شادی کر دیں۔ تم پر کوئی جبر نہیں مالا، ہمیں معلوم ہے کہ انیب کی ٹانگ میں لنگ ہے، لیکن ہم نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اس میں تمہارا بھی بھلا ہوگا اور انیب کا بھی۔ فرحین آپی نے بھی اس کا سرد ہاتھ تھام کے اسے یقین دلایا۔ ہماری ساس بہت سمجھدار ہیں، کبھی کوئی غلط مشورہ نہیں دیتی۔ سچ بات یہ ہے کہ انیب کا رشتہ صرف اسی وجہ سے نہیں ہو پا رہا، اور اب تو انیب نے بھی سختی سے شادی سے منع کر دیا، لیکن ہم سب کو تمہارے مسائل بھی نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح تمہارا بھی ایک مستقل ٹھکانہ ہوگا اور گھر بھی بس جائے گا۔ اسے یوں سر جھکائے دکھی سا بیٹھا دیکھ کر یاسمین نے اس کے قریب ہو کر دھیرے سے اسے سمجھایا۔ وہ بمشکل آنسو پیتی ہوئی وہاں سے بنا کچھ کہے اٹھی اور اپنے کمرے میں بند ہو کر جیسے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ ان سب کے سامنے خود کو کمزور اور بے بس ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جو حقیقت تھی وہ سب کو نظر آ رہی تھی۔ آج وہ اتنی مجبور اور اکیلی ہو گئی تھی کہ اسے ہر حال میں سمجھوتا کرنے پہ راضی کیا جا رہا تھا۔ اس کی مجبوریوں کا سودا، وہ سب جن کی محبت اور خلاص پہ اب یقین آنے لگا تھا، آج کھل کے سامنے آ گئے۔ روتے روتے، سوچتے سوچتے وہ جیسے ساری دنیا سے متنفر، سب سے ناراض اور بدگمان سی ہو گئی۔ رو رو کر تھک گئی تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کے چونک گئی۔ سوجی ہوئی سرخ بادامی آنکھوں میں درد ہلکورے لے رہا تھا۔ سانولی رنگت جو دکھ اور غم سے مرجھا سی گئی تھی، اب تو عمر بھی چگلی کھانے لگی تھی۔ اماں کو ان کی خوش فہمیوں نے مار دیا اور وہ محبت کے سراب میں بھٹک گئی۔ وقت اور حالات سے اس کی جوانی ڈھل گئی تھی اور جذبوں کو بھی گھن لگ گیا۔ دور کہیں کوئل سریلی آواز میں کوکنے لگی اور مالا کے دل میں ایک درد کی کوک سی اٹھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی اور فرحین آپی اندر چلی آئیں، لیکن اس کا حال دیکھ کے ٹھٹک گئیں۔ ارے تم رو رہی ہو، یہ کیا حال کر لیا تم نے اپنا؟ بیوقوف لڑکی، کوئی زبردستی نہیں ہے تم پہ۔ اگر تم راضی نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، تم انکار کر دو، یہاں کوئی برا نہیں مانے گا۔ اور وجہ ہے رونے کی کوئی تو بتاؤ۔ وہ ہمدردی اور پیار سے اسے سمجھانے لگی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ کس کس غم کو سینے سے لگائے ماتم کر رہی ہے۔ اماں کی جدائی، رخسانہ آپا کی بے مروتی، یا عمیر کی بزدلی اور بے وفائی کا قصہ سناتی۔ کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں، تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو، لیکن بس ایک بات ضرور کہوں گی تم سے کہ میرا دیور جو اپنی شادی پہ راضی نہیں ہوتا تھا، وہ تمہارے لیے راضی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جگنو چمکتے دیکھے۔ شاید تمہاری وجہ سے وہ پھر زندگی کی طرف لوٹ آئے اور ہم سب میں بیٹھ کر ہنسے بولے۔ ایک حادثے نے جہاں اس کی زندگی کو معذور کیا، وہیں جیسے اس کی سوچ کی بھی کایا پلٹ دی۔ اس کے بعد سے وہ مزاجن سنجیدہ اور الگ تھلگ سا ہو گیا ہے۔ فرحین آپی نے رازدارانہ دوستانہ سے انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے بتایا۔ اگر تمہیں برا لگا ہے تو سوری،
لیکن پلیز کوئی بدگمانی مت پیدا کرنا. مجھے معلوم ہے کہ آج کل تمہارا دل بھی بہت حساس ہے. ان کے نرم اور عاجزانہ سے انداز پہ وہ شرمندہ ہو گئی. رشتے ناتے تو دنیا میں ہی طے ہوتے ہیں، لیکن ان کے فیصلے بہت پہلے کہیں اوپر ہو جاتے ہیں. فرحین آپی کے شیریں رویے سے اس کے دل کی بدگمانی کا غبار چھٹ گیا اور اس نے زندگی کا ایک مثبت رویہ بھی دیکھا. ارے رے، میں تو بھول ہی گئی، میں تو تمہیں بلانے آئی تھی. تمہاری آسیہ خالہ نے تمہیں بلوایا ہے. ساری باتوں کے بعد انہیں اچانک یاد آیا تو سر پہ ہاتھ مار کے بولی، مجھے بھی کہیں نہیں جانا. اس نے بھی صاف منع کیا. اتنے مہینوں میں کسی نے اس کی خبر نہ لی. ارے بھائی، ان کا بیٹا آیا ہوا ہے تمہیں لینے، چلی جاؤ، شاید طبیعت زیادہ خراب ہو، مل کے آ جانا. انہوں نے پیار سے سمجھایا. ان کے میٹھے محبت بھرے انداز پر اس کا دل بھر آیا. وہ عمیر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر فرحین آپی کے سمجھانے پہ جانے کو تیار ہو گئی. نئے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو عمیر اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا. اس کے چہرے پہ سوگ بھی تھا اور جوگ بھی. ہجر و فراق کا مارا، بڑی ہوئی شیب اور ملگجا سا حلیہ دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی. یقیناً اس کی جدائی کو اس نے بھی سہا تھا. محبت کی ایک پرانی سی لہر نے وجود میں کروٹ لی اور درد کی طرح بکھر گئی. آج اس کے انداز میں بیزاری اور اجنبیت نہیں تھی، بلکہ جوش اور آنکھوں میں چمک. ایک طمانیت کا احساس اس کے اندر کہیں دوڑ گیا. وہ اسے بھولا نہیں تھا. یہ احساس ہی خوشی دے گیا. دیر سے صحیح، لیکن اسے احساس ہو گیا. مرجھائی ہوئی محبت کا پھول دھیرے دھیرے کھلنے لگا. امی تمہیں ہر وقت یاد کرتی ہیں. اب سب کچھ صحیح ہو جائے گا مالا. تم نے واقعی بہت قربانی دی، بہت حوصلے سے سب کچھ اکیلے برداشت کیا. اب ہمارا وقت ہے. راستہ بھر وہی بولتا رہا اور وہ چپ چاپ سنتی رہی. اس کے انداز میں تڑپ بھی تھی اور لگن بھی. آسیہ خالہ والہانہ اس سے ملی. عمرانہ بھی بطور خاص اس سے ملنے آئی ہوئی تھی. میرا گھر سونا ہو گیا تھا تمہارے بغیر. بطول بھی بہت یاد آتی ہے مجھے. آسیہ خالہ بچوں کی طرح رونے لگی. رخسانہ آپا بھی اپنے گھر چلی گئی. خدا نے ان کو اولاد کی خوشخبری دی ہے، اس لیے وہ میاں سے جھگڑا بھلا کے واپس چلی گئی. عمرانہ نے بریکنگ نیوز سنائی. پاس کھڑے عمیر نے چپکے سے ہاتھ اٹھا کر اسے وی کا نشان بنا کر دکھایا. وہ مسکرا مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا. میں تو گھٹنوں سے مجبور ہوں، بالکل ہی بیٹھ گئی. اب تو سارا گھر اوندھا پڑا رہتا ہے، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں. جب تک رخسانہ رہی وہی سنبھالتی رہی. اب عمرانہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے اور کام کاج سنبھالتی ہے. یہ بھی کب تک کرے گی؟ میں تو اب کسی قابل نہیں ہوں. آسیہ خالہ نے اپنا دکھڑا سنانا شروع کر دیا. بہت جلد خوشخبری سنو گی تم. اب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اماں بھی تمہارے بغیر اداس رہتی ہیں. اس گھر کو تو یوں ہی تمہاری ضرورت تھی مالا. عمیر نے پاس آ کر اس کے عقب سے سرگوشی کی. عمرانہ ایک معنی خیز سی نظر اس پہ جھکے عمیر پہ ڈال کے چائے بنانے چلی گئی. ایک دم گھبرا کر مالا اپنی جگہ سے اٹھ گئی. مالا جیسے ایک دم گھبرا کے اپنی جگہ سے اٹھ گئی. فضا میں حبس تو نہ تھا، مگر اس کا دم گھٹ رہا تھا. اس نے کھڑکی کا پردہ سرکا دیا. باہر کھلی فضا میں نیلا آسمان روشن تھا. اس نے ایک سرد سی نظر عمیر پہ ڈالی اور دوسری کھلے آسمان پہ. محبت کے پرفریب اور سنہرے جال سے نکل کر اس نے زندگی کا اہم فیصلہ وہیں کھڑے کھڑے کر لیا. بدگمانی کی دھن چھٹ گئی تھی. نیا آسمان اس کا منتظر تھا. وہ محبت کو ضرورت نہیں بنا سکتی تھی اور نہ ہی اسے کم حوصلہ اور بزدل ہم سفر کی ضرورت تھی. لوگوں نے ہمیشہ اسے اپنی ضرورت کے لیے ہی استعمال کیا. یہ ادراک بہت اذیت ناک سہی، لیکن اب یہ حقیقت تھی اور وہ اسے جان گئی تھی. اسے محبت اور عزت کے ساتھ پروقار زندگی گزارنا تھی اور وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ زندگی اسے عمیر نہیں دے پائے گا. جو مرد اتنا بزدل ہو کہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی ایک جائز خواہش بھی نہ رکھ سکے، زندگی میں آنے والے مشکل مقامات پر وہ کیسے اس کا ساتھ دے گا؟ اور اگر یہاں ان لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کو ہی اسے آنا تھا تو پھر پہلے اس انسان کی ضرورت کا احساس کیوں نہ کرتی جس کی سونی اور ویران زندگی میں شاید وہ ستارہ امید بن کر آئی تھی. اور بس وہی فیصلے کا پل تھا. اس نے بظاہر مضبوط اور مکمل لیکن بزدل اور کمزور مرد پر اس مرد کو ترجیح دینے کا فیصلہ کر لیا تھا جو بھلے معذور سہی لیکن عورت کو عزت
اور اس کا جائز مقام دینا ضرور جانتا تھا۔